السلام علیکم ناظرین کرام، میں پروفیسر وحید کمال، بیورو چیف 90 نیوز، اس وقت 90 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ سے محو گفتگو ہوں، اور آج ہمارے لیے بڑے اعزاز اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسی شخصیت جن کا ایک ایسا مقام ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے عدالتوں میں جد و جہد کی، اور جد و جہد کرتے ہوئے شریعت بینچ سے فیصلے لیے، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے فیصلہ کیا کہ سود جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی ان کا ایک مقدمہ زیر سماعت ہے شریعت کورٹ میں، اور ان کا اس میں گرامی ہے ڈاکٹر پروفیسر محمود الرحمان صاحب، اور میں آپ کی ان سے بات کراؤں گا۔ اور ان کا ایک دوسرا بہت بڑا ایک اور ہی مقام ہے کہ وہ باقاعدہ غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے ایک ایسی سرپرستی کرتے ہیں کہ جو گردوں کے ڈائلسائز کے مریض ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں، مستحق ہیں، تو پھر وہ ان کے مفت جو ہے علاج فراہم کرتے ہیں۔ میں ان سے تعارف پہلے کراؤں گا آپ کا، اور پھر باقاعدہ تفصیل سے باتیں کریں گے۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ کہ 90 نیوز نے آج مجھے انوائٹ کیا۔ تو جیسا کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، 1990 میں ہم نے یہ پٹیشنز دائر کی تھی شریعت کورٹ میں کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے قوانین کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ یہ استحصالی نظام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور چائنا میں وہاں حالانکہ کمیونزم تھا، انہوں نے سود ختم کر دیا، اور ہم چونکہ حالانکہ مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سود اپنے ملک سے ختم نہیں کیا۔ تو اس شریعت کورٹ میں یہ کیس چلا 1-2 سال کے اس سماعت کے بعد جسٹس تنزیل الرحمان نے فیصلہ دیا کہ سود نہیں ہونا چاہیے ملک میں۔ تو پھر حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی اپیل میں۔ پھر اپیل میں شریعت کو کا جو اپیلیٹ بینچ تھا سپریم کورٹ میں، انہوں نے فیصلہ دیا کہ 2 سال کے اندر حکومت اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے، اور یہ بات ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس سودی نظام کو ختم کریں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ چند بینکوں کے کہنے پہ ایک ریویو ہوا سپریم کورٹ میں، اور یہ کیس ریمانڈ کر کے دوبارہ شریعت کورٹ میں بھیج دیا گیا کہ اس کی تعریف کی جائے، دوبارہ ڈیفینیشن کیا ہے انٹرسٹ کی، اور جو کچھ لوگ جو ہیں وہ متبادل پیش کر رہے ہیں وہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ شریعت کورٹ کے اس پرویو میں نہیں آتا کہ متبادل کیا ہے، تو یہ معیشت دانوں کا کام ہے۔ اس معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، فیکٹریاں لگتی ہیں، ان میں کام نہیں چلتا، سود اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کووڈ کے زمانے میں 10% تک چلا گیا، اس سے اوپر چلا گیا۔ وہ لوگ سود نہیں ادا کر سکتے تو اصل در کہاں سے ادا کریں گے؟ تو اس لحاظ سے ہمارا جو صنعتی نظام ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت انٹرنیشنل لونز لیے ہوئے ہیں، تو ہم نے درخواست کی تھی شریعت کورٹ سے کہ جو عالمی معاہدے ہمارے ہیں، جو سودی معاہدے ہیں، یہ چونکہ غیر شرعی ہیں، اس لیے نل اینڈ وائڈ ہیں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو آپ باطل قرار دے دیں شریعت کی روح سے، تو ہمیں کل سے سود دینا نہیں پڑے گا۔ پھر ہم نے وزیر اعظم کی وہ کٹنگز بھی اخبارات کی پیش کی انہیں، جو ستمبر 2018 میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم روزانہ ایک دن میں ہمیں 6 ارب سود دینا پڑ رہا ہے، تو اب تو وہ صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم پاکستان کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہی درخواست پیش کی، اب تک کر رہے ہیں کہ آپ اس کا جلدی فیصلہ کریں اس کیس کا، اور تاکہ پاکستان جو ہے اسے جو استحصالی نظام ہے دنیا میں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے، اور آپ سے مراد آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ پٹیشن دائر کی ہیں اور عدالتوں میں باقاعدہ کیس زیر سماعت ہیں، تو یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہے کہ اس مشن میں اور سودی نظام کو ختم کرنے میں آپ کے علاوہ اور کون کون آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تھینک یو۔ جی، اس وقت جب ہم نے یہ درخواستیں دائر کی تھیں تو میری طرف سے بہت سے قوانین کو چیلنج کیا گیا تھا، اور میرا پلیٹ فارم تھا تحریک انقلاب اسلام، اور یہ میرے نام سے مین پٹیشن ہے، ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل ورسز سیکریٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس۔
اس وقت اگرچہ پٹیشنر 119 تھے، اس کے بعد بڑھ کے تعداد 300 تک ہو گئی. تو جسٹس اس وقت جو تھے تنزیل الرحمان، انہوں نے کہا کہ کسی نے ٹریکٹر لیا، کسی نے فیکٹری لگائی، اب سود دینا پڑ رہا ہے تو سارے کورٹ میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا پوری عدالت میں ایک شخص ہے جس نے کوئی لون نہیں لیا، لہٰذا انہوں نے پٹیشن میرے نام سے اس کو مین پٹیشن قرار دے دیا، اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنل لون سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں. 1990 میں جو چیزیں پیش کی، اس وقت ساؤتھ ایک میگزین تھا، الطاف گوہر اس کے تھے ایڈیٹر، اور یہ یو کے سے شائع ہوتا تھا. وہ ہم نے پیش کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیپٹرز آر پریڈیٹرز، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساؤتھ امریکہ کے جو بہت سے ممالک تھے لاطینی امریکہ کے، انہوں نے انٹرنیشنل لونز دینے سے انکار کر دیا تھا IMF اور ورلڈ بینک کو، اور انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم دے سکیں. لہٰذا انہوں نے ری شیڈولنگ کی، انہیں بہت سے قرضے معاف کیے، اس کے بعد انہوں نے دیے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں جو سیاسی قرضے دیے گئے اس کی بنا پہ ہمارا اور مثال دی آپ نے کہ حسنی مبارک جو ہیں انہوں نے قرضہ معاف کرا لیا تھا، اور یہ ایک ایگزامپل آپ نے پیش کی ہے اور عدالتوں میں مثالیں دی جاتی ہیں. تو کیا آپ وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ حسنی مبارک کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی غریبوں کا، پاکستان غریبوں کے لیے قرضہ معاف کرائیں؟ جی بالکل معاف کرانا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی غلط شرائط کی بنیاد پہ معاف کرایا جائے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، سوویت یونین کو توڑا ہے، بہت دنیا کو خطرہ تھا چائنا سے، رشیا سے، کمیونزم سے، دیوار برلن کو توڑا، اور جو دو جرمنی تھے، مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی، وہ ایک ہو گئے. یہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اتنا تفصیل سے قوم کو بتایا ہے، اور ہم آپ کی آمد کا بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.